علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک بھائی کہتے ہیں میرا ایک سوال ایسا ہے جسے علماء کرام سے کرنا کسی خطرہ سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے معاشرے میں ایسے سوالات کو گستاخی سمجھا جاتا ہے، چنانچہ میں نے علی بھائی جیسے ماڈریٹ آدمی کو ہی اس حوالے سے موضوع پایا ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا قیامت کے دن عام لوگوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی حساب ہوگا، یا وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ دیکھیں نہیں کتنا گھٹن کا ماحول ہے کہ ایک بندے کے دماغ میں اگر یہ سوال آیا ہے کہ قیامت والے دن کیا انبیاء کا بھی سوال ہوگا، ان کے کیے ہوئے اعمال کا ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو یہ سوال کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سے پوچھیں، تو علماء سے ذرا پوچھ کے آپ دیکھ لیں، رسک لے کے دیکھ لیں، آپ یہ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تو آپ کو فوراً کہیں گے جی آپ سب سے پہلے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ تھوڑا کوئی اور سخت ہوا تو وہ کہے گا جی آپ کے دماغ پہ جو یہ سوال آیا اور جو زبان سے آپ نے کہہ دیا تو یہ تو کفر ہو گیا، اب آپ توبہ کریں اور تجدید نکاح بھی کریں اور تجدید بیعت بھی کریں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں سر، آپ میں تو اتنی جرت بھی نہیں ہوگی کہ سوال کریں کسی مولوی سے جا کے اور پھر اس کا جواب بھی سن لیں، اس کو کہنا ہے جواب مجھے قرآن و حدیث سے دینا ہے، تو ہم قرآن حدیث پھر دسے گا وہ، ٹھیک ہے سر۔ اس امت میں علماء نے تو عصمت انبیاء کا وہ عقیدہ امت کو دیا ہے کہ جو نہ قرآن میں بیٹھتا ہے نہ بخاری اور مسلم میں بیٹھتا ہے، اور آج کوئی اس عقیدے کے اوپر بات نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اس طرح کا ایکا کیا ہوا ہے کہ تمام فرقے سنی شیعہ ہوں، سنیوں کے جتنے آؤٹ شوٹس ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی، یہ شیعہ میں چلے جائیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا نبی معصوم ہوتے ہیں، جو کہیں گے جی معصوم ہے، تو ان سے صرف آگے ایک معصومانہ سوال کر لیں کہ یہ جو قرآن میں انبیاء کی غلطیوں کا بیان آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا، حضرت نوح علیہ السلام کی غلطی کا، حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا، غلطی کہتے نہیں ہیں، ترک اولا کرتے، جی جی وہ غلطی ان کے کہنے سے تو ترک اولا نہیں بن جائے گا نا، وہ تو ہے جن سے ہوئی ہے انہوں نے خود غلطی مانی ہے، تو ذرا پوچھیں بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ کسی سے بندہ مر جائے وہ کیا ہے؟ ترک اولا؟ بندہ دی جان ہی لے لئی ترک اولا ہویا؟ تو ٹھیک ہے منو اجازت دیو میں سارے علماء نال ترک اولا کراں، اس امت دی جان چھڑاواں ترک اولا کر کے۔ ترک اولا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ بہتر سے تھوڑا سا کام ہوا ہے، ہوا بہتر ہے، تو سر یہ تو واقعی یہ تو آلموسٹ واجب ہو چکا ہوا ہے علماء سو سے جان چھڑانا، ترک اولا نہیں ہے، یہ تو اولا سے اولا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب یہ سوال کو کر سکتا ہے؟ عصمت انبیاء کا عقیدہ جو پبلک کو بتایا گیا وہ ہے ہی جھوٹا عقیدہ ہے۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء انٹینشنلی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کریں گے، اور اگر اس کی طرف مائل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ان کو ہوگی، اللہ ان کو اس سے بچا لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء غلطی کر نہیں سکتے۔ تو سر آپ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ قرآن میں یہ آیت ہم نے تو نہیں داخل کی ہے، یوسف کیوں قصد کر لیتا؟ اگر آپ کی ڈاکٹرن میں انبیاء میں مادہ ہی نہیں ہے غلطی کا، تو پھر قرآن میں یہ آیت ہونی چاہیے تھی کہ یوسف میں مادہ ہی نہیں تھا، وہ کبھی بھی غلطی نہ کرتا۔ اور قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ پھر 13واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی جان کو بری نہیں کرتا ہوں، نفس بے شک برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، انبیاء کو اسپیشل پروٹیکشن اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی طرف مائل ہونے لگے تو اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن کی وجہ سے اس طرف مائل نہیں ہوتے، اور اگر آپ کہیں کہ ان میں مادہ موجود نہیں ہوتا پھر تو انبیاء کی فضیلت ہی ختم ہو جائے گی۔ فضیلت تو ہے اس لیے ہے کہ ان میں مادہ موجود ہے، اللہ کے خوف اور اسپیشل حفاظت کی وجہ سے وہ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، جس کی میں دنیا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ آپ کو بریانی بہت پسند ہو، کئی دنوں کا فاقہ ہو، اور آپ کے سامنے لا کے بریانی کی پلیٹ رکھی جائے، اس کی خوشبو بھی آپ کا دل لبھا رہی ہو، اور بڑے بڑے نورانی چہروں والے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہوں،
اور ایک کلین شیو گنہگار سو کارڈ آپ کے نزدیک، بندہ آپ کے کان میں آ کے یہ کہہ دے کہ سر ان علماء کرام نے اس بریانی میں آپ کے لیے زہر ملایا ہوا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی بھوک باقی رہے گی؟ ایمانداری سے بتائیں۔ اچھا، اور آپ ان کی داڑھیوں اور پگڑیوں سے دھوکا، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو کلین شیو بندہ ہے، اس کی تو بات ویسے ہی نہیں ماننی، اتنی نورانی شکلوں والے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور وہ نورانی شکلوں والے قرآن پہ حلف بھی دے دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ ان سے کہیں کہ سر اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کو ذرا چکھیں، اور کوئی چکھنے کے لیے تیار بھی نہ ہو رہا ہوں، تو پھر تو سر یہی ہو رہا ہے دین کے ساتھ، تو یہ کھلواڑ کیا ہوا انہوں نے آپ کے ساتھ۔ آپ ماشاءاللہ کتنی ان کی عظمت کے گن گا رہے ہیں، اور ہمارے جیسے بندے جب آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں علماء کی توہین ہو رہی ہے۔ جہاں جان جا رہی ہے وہ آپ کو ٹینشن ہے، جہاں ایمان جا رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا، تو میں یہ مثال اس لیے دی کہ چونکہ اس بریانی میں چھپے ہوئے عیب اور انجام کا آپ کو پتہ چل گیا، لہٰذا آپ کو وہ اس کی خوشبو اٹریکٹ نہیں کرے گی۔ اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو گناہ میں چھپے ہوئے وبال اور انجام کا ایک ایسا تعارف ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ دل مائل ہوتا ہے لیکن اللہ ان کو معرفت ایسی کرواتا ہے کہ وہ اپنی ول سے بچ جاتے ہیں، لیکن اسپیشل پروٹیکشن اللہ کے ساتھ اللہ نے جو دی ہوئی ہے۔ تو یہ عصمت انبیاء کے عقیدے میں نے 2 لیکچرز دیے، 88A مسئلہ اور 88B، وہ آپ دیکھیں۔ حدیث شفاعت میں آپ کو نہیں سناتے کہ ہر نبی کہے گا نفسا نفسی 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 سوائے نبی علیہ السلام کے، اور وہ تو بخاری مسلم میں ہے، حضرت آدم کہیں کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، نوح علیہ السلام کہیں کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی حالانکہ وہ کافر تھا، مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے بندہ مجھ سے مر گیا تھا، مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ مجھے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑ گیا تھا، آج مجھے اپنی غلطی یاد آ ری ہے۔ اینڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج صرف ایک شخص ہے جس کو امن ہے، محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اچھا مجھے ایک بتائیں کہ اگر انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہیں تو بابے کدھر ہے؟ یہ کبھی نہیں آپ کے دماغ میں آیا؟ کہتے ہیں بابے لے جان گے نال، کتنے جسے آپ جان گے، کتنے جان گے؟ وہ اسی نہیں کہتے، صرف تانوں کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو اس سوال کی طرف واپس آ جائے انبیاء کرام کے حوالے سے، یقیناً انبیاء کرام سے بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا، لیکن وہ حساب ہوگا سرسری۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن ہم سے فرمایا کہ قیامت والے دن جس کا حساب کتاب شروع ہوا وہ مارا گیا، اللہم اجرنا من النار۔ اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ قرآن میں تو یہ آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا۔ تو میں تو یہی سمجھتی تھی کہ جو نیکوکار ہیں ان کا حساب آسان ہوگا اور بدکار کا مشکل ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ تو آپ نے صاحب فرمایا کہ عائشہ یہ جو آیا نا حساب آسان ہوگا، اس سے مراد سرسری ہے، جس سے پوچھ لیا گیا نا کہ کیوں وہ مارا گیا، ہائے ہائے ہائے، اور جس سے صرف یہ حساب ہوا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، صرف تھریٹ کے طور پہ، اور جس سے پوچھ لیا نا کیوں کیا وہ مارا گیا، ہائے ہائے۔ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے۔ تو آپ سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ میں چلے جائیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے، ان سے حساب و کتاب لیں گے، ان سے سوال کریں گے جن کی طرف ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور رسولوں کو بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچایا؟ یقیناً انہوں نے پہنچایا ہے، لیکن پوچھ ہوگی۔ اسی لیے تو آپ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی ہے۔ یوم النحر کا خطبہ بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک ہے یوم عرفہ کا خطبہ، ایک ہے 10 ذوالحجہ کا، یوم النحر قربانی کے دن کا۔
جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، جس میں آپ علیہ السلام پوچھا آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، سارے صحابہ خاموش رہے اس امید پہ کہ نبی علیہ السلام کو نام چینج کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا آج یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ کی سرزمین نہیں ہے اور یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ فرمایا جس طرح ان کی حرمت ہے اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت اور آبرو ایک مسلمان کی دوسرے کے لیے حرام ہے. کیونکہ لوگ کعبے کی تو عظمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن کسی کا خون بہانے کو اس لیول کا گناہ نہیں سمجھتے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی ریزیمبلنس دی کہ جس طرح حرمت والے مہینے کی، آج کے دن کی اور کعبے کی قدر ہے، اسی طرح دوسرے کی جان، مال، عزت اور آبرو کی بھی قدر تم نے کرنی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑا لمبا خطبہ ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا، بلکہ حق ادا کر دیا. آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی. تو آپ نے 3 دفعہ یہ انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. آسمان کی طرف اٹھائی، پھر پبلک کی طرف شہادت کی انگلی. اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. قیامت میں منکر نہ جائے کوئی. کیوں؟ حضور کو یہ آیت پتہ تھی، سورۃ الراف کی آیت نمبر 6، کہ ہم پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا ان سے بھی، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے تم نے پیغام پہنچایا؟ تو دیکھ لے یا اللہ میں نے ان کو منوا لیا کہ میں نے پیغام تیرا پہنچا دیا. پھر آپ نے کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. بعض اوقات جنہیں بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو بات پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور محدثین جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے بڑا سچ کہا کہ قرآن احادیث نازل تو عرب میں ہوئی لیکن ان کی حفاظت کا ذریعہ، ان کو پوری انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عجم کے لوگوں کو بنایا. یہ سارے اجمی ہیں. امام مسلم ایران کے ہیں، نیشا پور آج بھی جگہ. امام بخاری رشیا سے آئے ہوئے ہیں، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے. تو سر اللہ تعالیٰ، اور میں کبھی وہ سعودی عرب کا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، حدیث چل رہی ہوتی ہے رواہ البخاری رواہ المسلم، تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار نہ بخاری عربی نہ مسلم عربی، لیکن چینل عربیوں کا، اور عربیوں کو تو آپ کو پتہ ہے زوم بھی بڑا ہے اپنی اس چیز کے اوپر. وہ ابھی تک ان کی اکڑ نکلی نہیں ہے کہ یہ باقی نان عربز ہیں. لیکن نام تو امام بخاری امام مسلم کے لیے جا رہے ہیں نا، جنہوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس بڑے لیول کا. ان سے تو کوئی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا. وہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرماتے ہیں. تو قرآن کی یہ آیت اس پر گواہ ہے کہ تمام نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام، وہ اس لیے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے انبیاء اور شہادت الناس کرنے والے انبیاء کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جتنے ان کے پیٹرن پہ نبیوں کی دعوت امت تک پہنچانے والے لوگ ہیں، ان سب کو قیامت والے دن بدلہ دلوانا ہے ان ظالموں سے جن ظالموں نے ان پر ظلم کیے تھے، ان کی بات کو ٹھکرایا تھا. پوچھا جائے گا.